آپ کو ریڈنگز کا بہت شوق ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک بہت ہی پیاری لائبریری بنائی ہوئی ہے. میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں اس کا وزٹ بھی کروائیں. تو چلیے آئیے ڈاکٹر امجد ثاقب کی لائبریری دیکھتے ہیں. ڈاکٹر امجد، آپ خود بھی ایک ریپیوٹیبل رائٹر ہیں، اتنی آپ نے کتابیں لکھی، لیکن خود سے کن کو پڑھنے کا شوق ہے؟ جی دیکھیں، کتاب وہی لکھ سکتا ہے جو کتاب پڑھتا ہو. تو آپ کو ایک کتاب لکھنے کے لیے کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ 500-700 کتابیں پڑھنی پڑیں گی. بالکل. تو میں اب بچپن سے اقبال سے شروع ہوئے، پھر شاعری کا شوق پڑھتا رہا، پھر غالب، میر، کلاسیکل پوئٹس، پھر فیض، جالب. تو شاعری کے ساتھ ساتھ پھر لٹریچر، ادب، اس میں کلاسیکل جو لٹریچر ہے، پھر اس کے بعد سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، عصمت چغتائی، پھر اس کے بعد قرۃ العین حیدر، اور یوں یہ شاعری اور ادب کا حسین امتزاج. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر میری زندگی کا حصہ بن گئیں. تو یہ بتائیں آپ کون سا لٹریچر پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں؟ دیکھیے، لٹریچر میں بہت ساری چیزیں ہیں. مجھے زیادہ شاعری پسند ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناول بھی ہیں، افسانہ بھی ہے، شارٹ سٹوریز بھی ہیں، بایوگرافیز بھی ہیں. تو میں تو تاریخ کو بھی لٹریچر کا حصہ سمجھتا ہوں. جب لٹریچر کی بات کرتے ہیں، آپ کو کلاسیکل پوئٹس پسند ہیں، آپ نے غالب کو پڑھا، میر کو پڑھا، لیکن آپ کے دل کے نزدیک کون سا ہے؟ دیکھیں، یہ دونوں بہت بڑے شاعر ہیں. غالب کا تو خیر مقابلہ ہی کوئی نہیں، لیکن جو درد مندی ہے اور جو اختصار ہے، جو تغزل جو ہے، وہ میر کے ہاں بہت زیادہ ہے. تو غالب کا تو ایک افق ہی بہت بلند ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش پا پایا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نہیں کہہ سکتا. تو غالب کا مرتبہ بہت بلند ہے. میر دکھ، درد اور ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ بے خودی کی کہانی ہے. جب فیض کی بات کرتے ہیں تو ان کی شاعری کے دو پہلو ہیں، ایک رومانوی، رومانٹک، اور دوسرا ریبل سائڈ. آپ کو کون سا پہلو پسند ہے؟ دیکھیے، میں یہ کہوں گا کہ فیض کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے رومانس کو اور بغاوت کو ہم آہنگ کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے. جس طرح سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، واہ واہ، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. کیا بات ہے. تو فیض کے ہاں جو بغاوت ہے نا، وہ ایسی بغاوت نہیں ہے. اس کے اندر بھی شستگی ہے، اس کے اندر بھی تہذیب ہے، اس کے اندر بھی ایک بڑی دنیا تعمیر کرنے کی خواہش اور جستجو ہے. اور وہ ایک بڑے رومانوی انداز میں اپنے اس باغیانہ خیالات کو پیش کرتے ہیں. یہی تو فیض کی خوبی ہے. جب آج کے دور کی بات کرتے ہیں تو کون سے شاعر اور مصنف کو آپ پڑھنا پسند کرتے ہیں اور ریکمینڈ بھی کریں گے ینگ جنریشن کو؟ جی دیکھیں، بہت سارے نوجوان شاعر ہیں. اب میں بہت زیادہ شاعری سے تو جڑا ہوا نہیں ہوں، آج کل کی جدید شاعری سے، لیکن پچھلے دنوں میری ایک نوجوان شاعر سے ملاقات ہوئی. ان کا بڑا خوبصورت شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا، عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا، اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا. واہ واہ واہ. تو اس طرح رحمان فارس ان کا نام ہے. تو بہت اچھے شاعر ہیں، اور بھی بہت سے اچھے شاعر ہیں. وسیع شاہ ہمارے دوست ہیں، بہت سے اور دوست ہیں جو شاعری کرتے ہیں، آج کے عہد کی بھی نمائندہ شاعری کرتے ہیں. لیکن بہرحال وہ جو غالب اور پھر میر اور پھر فیض اور پھر اقبال، تو خیر ہمارا ایک نیکی کا اور ایک عظمت کا ایک استعارہ ہے. ابھی تکمیل کو پہنچا نہیں ذہنوں کا گداز، ابھی دنیا کو ضرورت ہے غزل خانوں کی. واہ واہ واہ، کیا بات کر دی آپ. اب ہم کہاں جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ جی چلیں نا، آپ کو اس گھر کی مالکان سے ملائیں، اپنی بیگم آپ کی سے ملائیں. مسز. جی ان سے چلے چلیے، وائی ناٹ. السلام علیکم. السلام علیکم بشرا، کیسی ہیں؟ ٹھیک، تھینک یو، ٹھیک ٹھاک. آج تو ہمارے ساتھ فازین بھی موجود ہے، اور سرپرائز. جی بس بائی چانس آئی ہوئی تھی گھر امی بابا سے ملنے، سو آئی تھاٹ آئی جوائن یو گائز. ویسے تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں. اچھا، جتنے بھی انٹرویوز میں نے کیے انہوں نے ہمیشہ آپ کی تعریف کی ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کبھی کوئی ایسی شکایت رہی ہو یا کبھی ناراضگی رہی ہو ڈاکٹر صاحب سے؟ شکایت تو میری ہوتی ہے کہ امجد اپنا خیال نہیں رکھتے، بہت بزی ہوتے ہیں. بس مجھے یہ شکایت رہتی ہے کہ آپ اپنا ہیلتھ کا خیال رکھا کریں، اور بس
اور کوئی شکایت نہیں. اچھا لیکن جب whenever he would travel around the world بزی ہو جانا, سوشل ورک کرنا, تو تب اکثر فیملی کے لیے ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہوگا. بہت مشکل. تو تب کبھی آپ نے شکایت کی؟ شروع میں کرتی تھی, جب یہ اسٹارٹ ہو رہا تھا بہت, ہم جب مصروف شاید عادت نہیں تھی. پھر جب میں نے ایسا ایسا دیکھا کہ ہم جگہ پیشن جو سا ہے نا, تو وہ اس میں کچھ نہیں کر سکتی تھی. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں, اف ہی از ہیپی اور الحمدللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو وائی شوڈ آئی. تو یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت اور عقل مند عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو وی کوڈ سے اینڈ وی وڈ سے کہ ڈاکٹر امجد ثاقب کے پیچھے ان کی مسز کا ہاتھ ہے. الحمدللہ ٹھیک ہے, میں بھی ہوں, بٹ سب لوگ ہیں, سب لوگ امجد کو جو ان کے ساتھ ہیں, ایک پوری ٹیم ہے, سب مل کے ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کھانا خود بناتی ہیں؟ نہیں. کبھی انہوں نے فرمائش کی کہ آج یہ کھانے کا دل کر رہا ہے؟ نہیں, امجد کوئی بہت زیادہ شوقین نہیں ہے کھانے کے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, جس طرح انہوں نے بتایا کہ کھانا نہیں بناتی, کبھی آپ نے فرمائش کی کسی خاص دن؟ جی ہاں, اکثر ویسے تو وہ نہیں بناتی, لیکن میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم از کم کھانا میرے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. اور کبھی کبھی میری فرمائش پہ انڈا آملیٹ بھی کر دیتی ہیں اور فرائی بھی بنا دیتی ہیں. تو آپ کا کبھی دل نہیں چاہا انڈا آملیٹ کے علاوہ آپ کچھ ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھائیں؟ نہیں, جیسے انہوں نے بتایا, میں بہت زیادہ پرٹیکولر نہیں ہوں کسی کھانے کے بارے میں, تو بس آئی نیڈ ہر پریزنس ویل آئی ہیونگ ڈنر اور بریک فاسٹ, تو وہ دیٹس انف فار می. اگر آپ کی بیگم ناراض ہو جائے تو کس طرح مناتی ہیں؟ نہیں, پہلے تو یہ بات ہے, یہ ان کی خوبی ہے کہ یہ ناراض نہیں ہوتی. کیا یہ سچ ہے؟ بہت کم ناراض, بہت کم. جی. اور اگر ہو جائے ناراض تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح مناتے ہیں؟ نہیں, میں نے تو کیا منانا, مناتی تو یہی ہے پھر. اچھا, ناراض ہو کے بھی یہی مناتی ہیں؟ تو آپ کو معلوم کیسے ہوتا ہے, مطلب کچھ ہوتا ہے نا کہ کوئی سائنس, کچھ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتی ہیں, تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ بھئی کیا بات ہے, کیوں خاموش ہیں, تو پھر میں کوئی اچھی سی بات سنانے کی کوشش کرتا ہوں, تو وہ میں کوئی جوک ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں. ویسے میرے جوکس پہ ہنستی نہیں ہے یہ تو, لیکن بہرحال تو خود ہی پھر حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور کبھی آپ نے منایا نہیں, کبھی یہ ناراض ہو گئے ہو یا کسی بات پر انبن ہوئی ہو؟ نیچرلی, یہ تو بڑا نیچرل ہے کہ میاں بیوی کے درمیان انبن ہو جائے, اٹ از ویری نیچرل. تو ہو جاتا ہے, اور پھر وہی والی بات کہ منا لیتی ہوں, اچھا چلے تھوڑی دیر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ چپ ہو گئے, اس کے بعد اچھا چلیں چھوڑیں کیا ہے, بس دیٹس آل. جب ہم فرازین سے بات کرتے ہیں تو یہ بتائیے, یو گریو اپ واچنگ یور فادر ٹرننگ انٹو اے گریٹ فلانتھراپسٹ, ان دنوں کو آپ کیسے ریکال کرتی ہیں؟ Baba has always been a perfect father. ہمارے ہمیشہ سے he's looked after us, he's been the perfect mentor for us. ہر چیز میں انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا. سو بچپن سے we've seen him as a perfectionist. We've looked up to him in every way possible. اور we always knew from the start he's a special man, a special father. اور ساتھ ساتھ he's not just a father figure to us, but for the entire country, and everybody is very proud of him. تو جب سے انہوں نے سوشل ورک میں قدم رکھا, اخوت اسٹارٹ ہوئی, اب تک we've followed him very closely, we've been a part of his journey. اور بڑا اچھا لگتا ہے ان کو اب دیکھ کے اس مقام پہ آ کے. ابھی تک ہم بہت سیکھتے ہیں ان سے, اور ہر روز جب بھی ان سے بات کریں نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو یس, وی ویری پراؤڈ آف ہیم. یہ بتائیں, آپ بابا کے زیادہ کلوز ہیں یا اپنی امی کی زیادہ کلوز ہیں؟ دونوں کی کلوز ہوں. ڈفرینٹ سچویشنز میں ڈفرینٹ اوپینینز لینے کے لیے کچھ بابا گائیڈ اچھا کرتے ہیں, کچھ امی اچھا گائیڈ کرتی ہیں. اور جب کوئی چیلنجنگ سچویشن لگے تو کس کو سب سے پہلے کال کرتی ہیں؟ بابا. فرازین, مجھے یہ بتائیں, آپ کی مدر کی بہت سافٹ اور کام پرسنالٹی ہے, تو کون کون سے ٹریٹس آپ نے اڈاپٹ کی ہیں فادر کے اور مدر دونوں کے؟ یہ تو آئی تھنک مائی پیرنٹس وڈ بی دا بیسٹ پیپل ٹو آنسر دیٹ, بٹ آئی تھنک کہ امی کی طرف سے بالکل یہی کہ کائنڈنیس آئی تھنک بہت زیادہ میں نے سیکھی ہے, کیسے سب کے ساتھ پیش آنا ہے, پوری فیملی کو ساتھ لے کے اکٹھا چلنا ہے, یہ امی میں بہت خصوصیات ہیں. اور بابا کی طرف سے تو دنیا میں اب لوگوں کی خدمت کرنا, اچھے کام کرنا, اچھا انسان بننا, یہ ان کی طرف سے میں نے سیکھا ہے. جب آپ کے فادر کو, ڈاکٹر امجد ثاقب کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جاتا ہے اور ان کی سوشل ورک پر اپریشیٹ کیا جاتا ہے, تو تب آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ بہت اچھا فیل ہوتا ہے. وی ویری پراؤڈ آف ہیم.
اور ہمارے لیے ایک لیسن بھی ہوتا ہے کہ وی وانٹ ٹو بی لائک ہیم. تو ان کی ریکگنیشن جو ہے ہمارے لیے ایک سمجھ لیں ایک لرننگ پوائنٹ بھی ہوتا ہے ہمارے لیے کہ وی وانٹ ٹو بی لائک ہیم, وی اسٹرائیو ٹو بی بیٹر ہیومن بینگس جسٹ لائک آور فادر از. اور جب ہم بات کرتے ہیں سنس یو آر میرڈ اینڈ یو ہیو 3 naughty kids بوائز, تو ان کو کس طرح مینیج کرتی ہے آپ, کس طرح سے اپنی ڈیلی روٹین کو لے کے چلتی ہیں روز؟ اٹس ویری ٹف ان کو سنبھالنا. تو ایوری ڈے آئی سی ٹو مائی پیرنٹس کہ اٹس امیزنگ کہ ہاؤ یو براٹ اس اپ. ہمیں تو آئیڈیا نہیں, ابھی تو جب ہوئے ہیں مائی اون کڈس تب ریئلائز ہوتے ہیں پیرنٹنگ از سو ٹف اینڈ دیو ڈن اے گریٹ جاب. ہاں, اس میں میں بھی انٹروین کروں گا. دیکھیں یہ دونوں ہمارے بچے ماشاء اللہ, ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے, تو دے ور ونڈرفل کڈس. تو کبھی انہوں نے ہمیں تنگ نہیں کیا, کبھی انہوں نے بہت زیادہ کوئی شرارتی نہیں, بٹ دے آر ماشاء اللہ کوائٹ اسمارٹ اینڈ انٹیلیجنٹ. تو لیکن اب ان کے جو بچے ہیں وہ مجھے لگتا ہے وہ اور زیادہ اسمارٹ ہیں, اور زیادہ ان کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے ان کا ماضی بھی یاد آتا ہے. بٹ آئی تھنک شی از ڈوئنگ کوائٹ ویل, اور اس کے ہسبینڈ کی بھی پوری سپورٹ ہے. شاہد ہمارا سن ان لا ہے, تو یہ بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں. تو ہمیں ایک یہ فائدہ یہ ہوتا تھا کہ پورا فیملی, دادا دادی, بہت سارے لوگ, تو یہ بھی ان کو بھی یہی فائدہ ہے الحمدللہ کہ ہماری ایک جوائنٹ فیملی ہے, تو سب لوگ مل کے بچوں کو گروم کرتے ہیں. کبھی کبھار یہ غصے میں آ جاتی ہیں تو پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ تم بھی کبھی بچی تھی. جب ہم ماضی میں پیچھے چلے جاتے ہیں تو آپ نے, آپ کی مسز نے اپنے بچوں کے لیے پیرنٹنگ کے دوران کن باتوں کا خیال رکھا؟ جی دیکھیں, بنیادی طور پر تو ان کی تربیت میں بہت بڑا کردار ان کی والدہ کا ہے. میں تو کام میں مصروف رہتا تھا, تو وہ ان کو تربیت بھی دیتی تھیں, پڑھنے میں بھی مدد دیتی تھیں, ڈسپلن میں بھی مدد دیتی تھیں, اسکول چھوڑ کے جانا چھوڑنا اور واپس لے کر آنا, یہ سب ان کی ذمہ داری تھی. تو بہرحال میرے ساتھ چھٹیوں میں اور باقی دنوں میں ٹوگیدر لائک اے فیملی ٹریول کیا, ادھر کسی ملک کے باہر گئے, تو اس دوران جو میں بھی سکھا سکتا تھا. لیکن بچے بڑے جو اچھے آبزرورز ہوتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے دیور کین آبزرورز, اور اس سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا. اب جب میں ان کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ چیز پھر سے یاد آتی ہے کہ یہ وہ بچے جو ہیں, اس کے بچے جو ہیں, وہ ان کو بھی دیکھتے ہیں, مجھے بھی دیکھتے ہیں, اور پھر اپنی نانی کو دیکھتے ہیں. تو وہ سب ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جس سے یہ جو تربیت کا جو عمل ہے نا, یہ پھر آگے بڑھنے شروع ہو جاتا ہے. بٹ لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ زیادہ کردار جو ہے وہ میری بیگم کا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں. نہیں بالکل, اس لیے کہ امجد موسٹلی گھر سے باہر ہوتے تھے, اور میں بچوں کا ظاہر ہے کہ اب آئی ایم ہاؤس وائف, تو اب میں نے کچھ تو رسپانسبلٹیز لینی تھی نا, تو اس لیے میں نے بچوں کے اوپر ٹوٹلی اپنا فوکس بچوں پہ رکھا. بٹ جو بچوں کے فیصلے ہوتے تھے, لائک جب وین دے ور ان او لیولس, اے لیولس, سلیکشن آف سبجیکٹس, وہ سارا امجد کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے. فرانسین, آپ بتائیں آپ نے اسٹڈیز میں کون سے میجر سبجیکٹس رکھے؟ میں نے انڈر گریڈ لاء میں کیا ہے LLB, پھر ماسٹرز میں نے لاء میں کیا ہے. سو دس ہیز بین مائی پروفیشنل ڈگری. واو, ویری اسٹرکٹ سارٹ آف اے پروفیشن. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ پریکٹس بھی کر رہی ہیں کہ نہیں؟ میں تھوڑا سا ڈیویٹ کر گئی ہوں, بٹ ابھی تک لیگل ایریاز میں میرا انٹرسٹ ہے. آئی ڈیڈ پریکٹس فار اے کپل آف ایئرس بٹ ناٹ ورکنگ ایز اے لائر اینی مور. ڈو یو تھنک ان فیوچر آپ اپنے فادر کو جوائن کریں گے ان کے سوشل ورک میں؟ جی ایبسلیوٹلی, ابھی بھی جتنا میں کر سکتی ہوں میں کنٹریبیوٹ کرتی ہوں.